بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب، جن کے حوالے سے گزشتہ کئی روز سے خبریں گردش میں تھیں کہ عمران خان صاحب ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، وہی شہزاد اکبر جو گزشتہ 41-42 ماہ کے دوران متعدد طویل دورانیے کی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کی ٹی ٹی سے لے کے اور شریف فیملی کے دیگر مقدمات، اور ساتھ ساتھ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے ایک بھرپور پریس کانفرنسز کرتے رہے، بہت سارے جو الزامات تھے وہ عائد کرتے رہے، لیکن نکلا کچھ نہیں۔ اور اسی بات کا غصہ بھی ہے، اریٹیشن بھی ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ مختلف میٹنگز میں اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ بعض اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، لیکن ہو کچھ نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے احتساب کے نام کے اوپر اور کرپشن کے خاتمے کے نام کے اوپر عوام کو مجتمع کیا، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے گو کہ کہا ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہے، وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا ہے، مگر یہ بات ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کے ایک اور رکن جو ہے وہ پرفارمنس نہ دینے کی وجہ سے وہ فارغ ہوئے ہیں، لیکن یہ جو گزشتہ 4 سال تک شہزاد اکبر صاحب کرتے رہے اس کا حساب اور جواب کون دے گا۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کل جو عوام کے ساتھ گفتگو کی اس میں جو ایک جملہ استعمال کیا گیا کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اگر میں حکومت میں نہ رہا، اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر خاصا چرچا ہے۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک جوابی پریس کانفرنس کی ہے اور خاصے سنگین نوعیت کے الزامات عمران خان صاحب کے اوپر عائد کیے ہیں، اور کہا ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ درست کریں۔ ساتھ ساتھ عمران خان پر انہوں نے منی لانڈرنگ کے الزامات بھی لگائے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں کس طریقے سے ملازمین کے نام پہ جو رقوم ہیں وہ منتقل کی گئی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آفتاب جہانگیر صاحب، مجھے جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہادت ایوان صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ۔ آفتاب صاحب، شہزاد اکبر صاحب کا استعفیٰ، 4 سال کرپشن، احتساب، یہ ٹی ٹی وہ ٹی ٹی، اب ہاتھ چھاڑے اور گھر چلے گئے، تو قوم کہے گی نہیں 4 سال آپ نے ہمارا وقت جو ضائع کیا اس کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور شہادت بھائی کو اور شیزا کو میرا سلام۔ دیکھیں طارق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی پہ الزامات لگاتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے واضح ثبوت بھی موجود ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری تو ہے جی، لیکن پھر آپ کے ساتھ ساتھ ان اداروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو انصاف کے اوپر مبنی نظام ہے وہ اتنا ڈیلے ہے، اتنا لمبا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ انصاف لینے والا جو ہے وہ انصاف لیتے لیتے اس دنیا سے چلا جاتا، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کے بعد اس کے بچوں کو ملے نہ ملے وہ الگ بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جب تک ہمارا انصاف، کیونکہ شہادت صاحب کیونکہ وکالت کے وہ چیمپئن ہیں، وکیل ہیں بڑے نامی گرامی، کہ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی الزام لگے تو اس کو اس ٹائم کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے کوئی بھی الزام لگایا ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالنی چاہیے کہ اگر آپ نے یہ جو الزام لگایا ہے اگر اس کو ثابت نہیں کر سکے تو اس کی سزا یا جزا کا عمل آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ 2 چیزیں ہوں گی، ہم یہ جو الزام لگاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد نکلتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید جب کوئی آدمی طاقت پر آتا ہے تو وہ سارے پروف، سارے ثبوت سب مٹا دیتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جو لگانے والا ہے وہ اپنی ضد پہ، اپنی بغض پہ، یا اپنے آپ کو دکھانے کے وکٹمائزیشن جو بھی ہے اس کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ لیکن جیسے کچھ الزامات لگے تھے، دیکھیں شہزاد اکبر صاحب نے جو لگائے تھے، وہ جب میڈیا کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہی ذکر کرتے تھے کسی فالودے والے کا، کسی ماچس والے کا، کسی کا، اور بینکنگ کی ٹرانزیکشن دکھاتے تھے، تو
تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو اسپیڈ اپ کر کے انہیں بینکنگ سسٹم کو بھی سامنے لے. لیکن یہ کچھ نہ نکلنے کی وجہ سے عمران خان صاحب پریشان ہیں. میں خود بھی کہتا ہوں, میں دیکھیں عمران صاحب تو ہمارے قائد ہیں, بڑے پرائم منسٹر ہیں, میں خود بھی کہتا ہوں, میں اکثر کہتا بھی تھا کہ یار آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ روز روز اتنے الزام لگاتے ہیں, چاہے آج ہماری حکومت ہے یا ماضی والوں نے کیے ہوں گے, لیکن ثابت کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک, تو اس کو کچھ ثابت کرنے کے لیے یا تو عدالت کو چاہیے ڈیلی بیسس کے اوپر کیسز کو چلائے, ٹھیک, اور جو ادارے شامل ہیں اس کے اندر کہ یہ ٹی نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, ان کو بلائیں اور ود ان 6 months اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. شیزہ صاحبہ, شہزاد اکبر صاحب کا استعفیٰ, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے الزام لگائیں, انہوں نے چیزیں کی ہیں, کام کیا ہے اپنا. آج وہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی انہوں نے بڑا مافیاز کے سامنے ڈٹ کے کام کیا ہے. آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کی خرابی ہے, ڈیلیئنگ جسٹس ہے ہمارے ہاں, جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے کہ بڑی ہی بیلنسڈ بات کی ہے آفتاب جہانگیر صاحب نے. بات صرف اتنی ہے حافظ صاحب کہ دیکھیں یہ حکومت جو ہے 3.5 سال ہو گئے ہیں اور 1.5 سال ان کے رہ گئے ہیں, اور کے پی کے میں تقریباً 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ چلے ہم خالی اگر فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم اگر فلاڈ ہے, دیکھیں عمران خان کی پوری جو الیکشن کیمپین تھی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اور اپوزیشن کو کے اوپر, اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر الزامات لگانے پہ, کرپشن کے نیریٹو پہ, اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو پہ بلڈ تھی. حکومت میں تو وہ رہے نہیں ہیں, تو ظاہر ہے وہ اپنی کارکردگی کی بات زیادہ کر بھی نہیں سکتے تھے. کے پی کے میں جو تھی وہ سب کے سامنے تھی, واضح تھی, اس میں کوئی اتنی کرنے والی بات نہیں تھی. کہ کیمپین پولیٹیکل آپ کا جتنا بھی آپ کا کیپٹل ہے وہ الزامات کے اوپر مبنی تھا, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر مبنی تھا, تو اس کا پھر پریشر بھی اتنا ہی آنا تھا. اب ہوا یہ کہ 3.5 سال میں آپ نے الزام بھی لگائے, آپ ہمیں کورٹ میں بھی لے کے گئے, آپ نے ہمارے وزراء کو, ایکس پرائم منسٹرز کو آپ نے جو یہ ہوتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا, آپ نے ان کو مطلب ہر پاسبل, پوری ہماری پہلی 2 لائنیں جو ہیں وہ جیل میں جا چکی ہیں, رہ چکی ہیں, تمام نیب کی انکوائریاں بھگت چکی ہیں, لیکن آپ سے پچھلے 3.5 سال میں 1 روپے کی کسی کے بھی خلاف کرپشن نہیں ثابت ہوئی. دیکھیں کچھ تو ہوتا ہے نا, آپ کے پاس ایف آئی اے ہے, آپ کے پاس تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر فائل, ہر کاغذ موجود ہے, آپ کے پاس آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں. آپ کہتے تھے کہ ہم نے ہر پروجیکٹ میں پیسے کھائے ہیں, آپ نکالیں کاغذات, آپ نکالیں اس کی, آپ سرکاری کھاتے, ہم نے پبلک منی کھایا تھا نا آپ کے مطابق, تو پبلک منی کی اکاؤنٹیبلٹی تو ساری آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کیوں نہیں وہ ڈاکیومنٹ سامنے لے کے آتے کہ یہ غلط ٹینڈر تھے, یہ اتنے پیسے تھے, یہ لگے نہیں. یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا نا, جس نے اتنی لمبی لمبی باتیں کر کے ملک اس حد تک ملک کو لے آئے کہ آج بہن بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے. اور اب آپ آ کے 3.5 سال بعد, پہلے آپ جتنے آپ کے فلیگ بیررز تھے, اکانومی کے اسد عمر صاحب تھے, آپ نے ان کو نکالا, جتنے جس ڈپارٹمنٹ کے آپ کے فلیگ بیررز تھے, آج آخر وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ شہزاد اکبر نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. ایسٹ ریکوری یونٹ حافظ صاحب جی, اس کی لیگیلٹی پہ ہر کسی نے سوال اٹھایا. اس حد تک اس کو ایکسس تھا کہ وہ اس ملک کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے کسی قسم کا کوئی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا تھا. اس حد تک اس کو کانسٹیٹیوشنل, مطلب جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے دیا. شہزاد اکبر صاحب کو اتنی پاورز دی, لیکن آخر پہ کیا ہوا؟ دیکھیں جب آپ جھوٹ کے اوپر کیسز بناتے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہی نکلتا ہے. آپ کو اگر جوڈیشل سسٹم کا یہ فلا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے, تو آپ کی کیونکہ پوری کیمپین اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر مبنی تھی, آپ پچھلے 3 سال میں جوڈیشل ریفارمز کیوں نہیں لائے؟ کسی نے ایک بار بیٹھ کے جوڈیشل ریفارم کی بات کی اس گورنمنٹ کے اندر؟ اپوزیشن کو چلو نہ اپروچ کر, آپ نے آپس میں کسی ایک جوڈیشل ریفارم کی بات کی کہ جی یہ جسٹس سسٹم فلاڈ ہے, اس لیے جو پچھلے 10 سال سے ہم کنٹینر پہ چڑھ کے بات کر رہے تھے وہ ہم پروو نہیں کر سکے, ہم اس جسٹس سسٹم کو فکس کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہیٹ کیمپین چلائی, آپ نے ہیٹ سپیچز کی. مسئلہ یہ ہے آپ نے اپنے ہر چیز کو ذاتیات کے اوپر لے آئے, آپ نے اپنی جو سیاسی مخالفین تھے
ان کو اس حد تک آپ نے دیواروں کے ساتھ لگایا کہ مطلب ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو ظلم ٹوٹ جاتا ہے. اور اب ایک ایک کر کے آپ دیکھیں گے یہ پہلا استعفیٰ ہے, آپ ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ. فورن فنڈنگ کیسز کی بھی بات کھلی ہے, یہ بھی کھلیں گی. اگر احتساب ہوگا تو پھر سب کا ہونا چاہیے. ٹھیک, تو یہ بات جو ہے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اب اور استعفے بھی لوگ ڈس ایسوسیٹ کریں گے, یعنی آپ کا مقصد یہ ہے اپنے تو اقتدار کے مزے لے لیے اب پورے, اور اب ڈس ایسوسیٹ کریں گے جب اب ٹینیور ختم ہو رہا ہے. حافظ صاحب, جب آپ اس طرح کے لوگ اکٹھے کرتے ہیں, میں کوئی کسی کے لیے ڈیروگیٹری لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ کرائے کے فلانے جو مرضی, لیکن جب آپ اس طرح کے لوگ آپ اپنی کابینہ میں اگر دیکھتے ہیں, ان کی کابینہ میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو ان کے اپنے ہیں. جب آپ ایسے لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنی شپس جمپ کرتے ہیں, تو جیسے ہی آپ کی شپ پہلے ڈوبنے لگے گی وہ سب سے پہلے جمپ کر کے جائیں گے. ٹھیک, جتنے آپ ساری عمر عمران خان صاحب نے کہا کہ جن کے اثاثے یہاں نہیں ہیں, جن کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. کہا کہ نہیں کہا. اور اس کے بعد سارے لوگوں کو امپورٹ کر کے پھر آپ اس موضوع سے ہٹ کے دوسرے موضوع پہ چلے جائیں. کابینہ میں بٹھا دیا. ٹھیک ہے, ان سب لوگوں کو جب اپنے کابینہ میں بٹھایا, یہ ایک ایک کر کے شپ جمپ کریں گے. جیسے ہی آپ کی شپ ڈوبے گی آپ دیکھیے جائیں گے, کیونکہ وہ نہیں ہے. میں شہادت صاحب آپ کا پوائنٹ لوں, مگر آفتاب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پھر, تاکہ آپ جواب دیں. 2 باتیں ایڈ کروں گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ہیٹ اسپیچز کی ہے, میری بہن نے بات کی ہے, چھوٹی بہن ہے میری, تو اس نے جو بات کی ہے, تو یہ جن لوگوں کے بارے میں آپ لوگ کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑیں گے, چیریں گے, نکالیں گے, یہ تقریریں, یہ سیاسی تقریریں تو سب کرتے ہیں. لیکن میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, میں دوسری بات یہ کہ شزا کہ میں پہلے کئی دفعہ سے بات کر چکا ہوں کہ عدالت کا کام ہے, میں نے اگر جھوٹا الزام بھی لگایا ہے تو عدالت کا کام ہے کہ جتنی جلدی اس الزام کو درست ثابت کر دے, یا درست ثابت کر دے یا بری کر دے, سمجھے نا. لیکن جب میں نے ایک دفعہ کیا ہوا, میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں, کہ حافظ صاحب آپ کے پاس بھی ایک کیس آئے گا نا, تو آپ پوچھیں گے کہ جی آپ کی یہ جو آپ بہن بھائی ہو سگے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں سگے ہیں. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو؟ ہاں جی اولاد ہے. پھر 15 سال چلنے کے بعد مقدمہ ناظر اس کو وہ آکشن کرتا ہے پراپرٹی کا. جب 15 سال تک عدالت فیصلہ ہی نہیں کر رہی کہ جی ان کو تقسیم کیسے کرنی ہے پراپرٹی, جب 15 سال چلیں گے کہ یہ تو آپ نے صحیح کرنا تھا نا. نہیں, میں یہی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے ذمہ داری کس کی؟ اس کے لیے آج دیکھیں, آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج وہ آپ کہ یہ اس کا کام ذمہ داری ہماری ہے. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں, ہر جگہ یہ کہتا ہوں, وہ کام جو روڈوں پہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا جو کام پارلیمنٹ میں ہونا ہے. اچھا, پارلیمنٹ کے اندر. دوسرا شیزا, ایک بات اور, ہماری شیپ ڈوب رہی ہے, ہمارے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے سٹیمر ہیں نا, ان کے اوپر لکھا ہوا ہے PPL تو وہ جو چھلانگے لگا رہے ہیں نا, ان کو جو ہے نا آپ اپنی شپوں پہ لے لینا. شہادت صاحب آخری بات کر دوں, آخری بات جی, یہ بات بالکل درست فرمائی ہے آفتاب جہانگیر صاحب نے. ایک چیز میں لیکن اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتی ہوں, چلیں پاکستان کا جوڈیشل سسٹم فلاڈ ہے, مگر ایسٹ ریکوری یونٹ اور شہزاد اکبر صاحب دیکھیں ان کو انہوں نے تو کیا, باقی تو کام دوسرے اداروں کا ہے نا. نہیں اداروں کا نہیں, میری بات تو سنیں. وہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی یوکے کے پاس بھی گئے. وہ تو ان کے پاس بھی اپنے تمام دستاویز اٹھا کے خود گئے, اور تمام اپنی جو فائلیں تھیں اپنی طرف سے جو شہباز شریف صاحب کے خلاف تھیں وہ یوکے کو بھی دے آئے. مگر نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی جو ہے وہ شہباز شریف اور اس کی فیملی کو جو ہے وہ باعزت جو ہے کہا کہ جی اس میں کوئی کرپشن کا کوئی سائن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ بند کر دیے. تو چلے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم فلاڈ ہے, مگر جب آپ باہر بھی گئے تو باہر بھی ہمیں انٹرنیشنلی یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے شہباز شریف کو چاہیے, مریم کو ان کو چاہیے کہ وکیل کے ذریعے ڈیلی بیسس پہ کیس لڑوائیں. آفتاب صاحب کی بھی اور شہزاد کی بھی گفتگو آپ نے سنی, آپ کا پوائنٹ, کیونکہ سب سے ریلیونٹ آدمی آپ ہیں. 8 سال تک آپ یہاں پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں سندھ کے, جہاں تک میں اگر غلط نہیں ہوں, شاید اس سے زیادہ ہی رہے ہوں. 8.25 سال. جی. شہزاد صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ پرسنالٹی کا مسئلہ ہے, شہزاد اکبر وکٹمائزیشن کا مسئلہ ہے, سسٹم کا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا ویو کچھ اور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2018 میں جب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کو ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لگایا گیا تھا, اس وقت جو ہیں یہ ڈپٹی پرازیکیوٹر جنرل نیب تھے.
اس وقت بھی دوستوں کا یہی کہنا تھا، کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے کہ جو آدمی پروزیکیوشن جو ہے کنڈکٹ کرتا رہا ہے اس کو اسپیشل اسسٹنٹ آپ کیوں لگا رہے ہیں. سبسیکوئنٹلی یاد ہوگا دسمبر 2019 میں انہیں انٹیریئر کا جو ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا، اور اس کے بعد جولائی 2020 میں ان کو ایڈوائزر کا اسٹیٹس دے کے فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس دے دیا گیا. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ان موجودہ حالات میں، اور آج جو چودھری فواد صاحب نے جو ان کے ریزگنیشن کے اوپر کومنٹ کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جس طریقے سے ہم ہر چیز کو لے رہے ہیں. میں یہ ایسا نہیں ہے، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی والا ہوں، لیکن چیزوں کو گیس کرنا ہر بندے کا حق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے انہیں ایز اے چیئرمین نیب جو ہے وہ نہ اپوائنٹ کر دیں. کیونکہ اب میں آپ کو جو حافظ صاحب جو چیز میں نے بتائی ہے، میں نے جو چیز آپ کو کہی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جن کرائسس میں اس وقت جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے ترقی کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جن کرائسس میں اس وقت جو ہے پی ٹی آئی ہے، اب ان کے پاس جو دیکھیں بات یہ ہے کہ سوائے اپنے مخالفین کو دبانے کے علاوہ، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی وہ شور غلغہ پاڑا نہیں ہے جو کہ پہلے تھا، اور وہ انہیں بھی معلوم نہیں کہ کس وقت یہ کوئی چیئرمین لے کے آ جائیں. اور ادروائز بھی انہوں نے جو آرڈیننس پاس کیا اس میں انہوں نے کسی نہ کسی کو ایز اے چیئرمین الیکٹ کرنا ہے، اپوائنٹ کرنا ہے، اور موجودہ چیئرمین صاحب کو جو ہے ان کو فارغ کرنا ہے. تو میں، اور اس کا آپ کو پتہ سیکشن 6 میں NAO میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپوائنٹ کرنا ہے. اور ان کرائسس سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جس طریقے سے پہلے کہاں سے ڈپٹی پروزیکیوٹر جنرل، اسپیشل اسسٹنٹ، اس کے بعد جناب ایڈوائزر، اور اب تو چیئرمین کا عہدہ ان کے لیے رہتا ہے. ابھی فی الحال ہمیں 2 دن دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد شہزاد صاحب کہاں جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. تو مے بی کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھائی میں سب لوگوں کو لگام دے دوں گا اور سب لوگوں کو میں فکس اپ کر دوں گا تاکہ آپ کے خلاف نہ کو بولے نہ کو آپ کی مخالفت کرے، تاکہ سکون سے پچھلے یہ 14-18 مہینے بھی آپ نکال سکیں. میں وقفہ لے لوں شہزاد صاحب، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد فاطمہ صاحبہ، آفتاب جہانگیر صاحب، شہادت ایوان صاحب میرے مہمان ہیں. آفتاب صاحب، عمران خان صاحب کی کل کی اسپیچ جو ہے وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہے کہ میں اگر باہر نکل گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں. پہلے کہتے تھے میں اقتدار میں آؤں گا تو نہیں چھوڑوں گا، میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. خوف ہے ان کو کہ اب وہ اقتدار سے باہر ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، خوف تو نہیں ہے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں. طارق بھائی، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اگر آ کے بیٹھ جاؤں، یہ بادشاہت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ عوام کا فیصلہ ہوگا. عوام اگر ہمیں دوبارہ منتخب کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو ہم. لیکن جو خان صاحب کا کہنے کا مطلب تھا، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ اگر مجھے اقتدار میں نہیں بھی رہا تو جو میں نے شروع کیا ہوا ہے احتساب کا اور یہ کرپشن کی اور اس کا پیچھا میں کرتا رہوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو مطلب یہ کہ پھر وہ زیادہ آزادی سے کر لیں گے، جیسے آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جی جلوس بھی نکال رہے ہیں. اچھا، پھر آپ کے وہ لوگ بھی شاید ٹی وی پہ آ جائیں جو اب نہیں آتے. اچھا دیکھیں، وہ ابھی ایک فیڈرل منسٹر سے انہوں نے کہا جی اپوزیشن میں ہم بیٹھتے تھے روزانہ چوکے چھکے لگاتے تھے، اب ڈیفینڈ کیا کریں. ویسے بڑا مشکل ہے کہ یہ حقیقت بھی اپوزیشن کرنا بہت آسان کام ہے، اور جس طرح دیکھیں یہ مشکل کل پیش آنے والی آفتاب صاحب. چلے کوئی بات نہیں، کل جو صبح ہونا ہے نا. اچھا دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو خود اس بات کا قائل ہوں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہماری پرائم منسٹر کو بھی چاہیے اور کہ اگر ہمارا رینکنگ گرتی ہے تو اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے اگر ہماری رینکنگ گر رہی ہے. اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہو رہی، اور کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ذمہ داری ہے. دیکھیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو یہاں عوام کی جواب دے تو ہے لیکن اللہ کے بھی جواب دیں. تو بالکل اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ جی، تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنے اداروں کو بھی اب بھی وقت سے پہلے مضبوط کریں
اور جو کام وہ انہوں نے روڈوں پہ آ کے کرنا ہے اپوزیشن والا کام وہ ابھی کریں اور تیز کریں. حکومت میں ہے تو بیٹھے. اب شہزاد صاحب فرسٹریشن آپ کو نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب میں یا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ اگلی مدت بھی ہماری ہے؟ دیکھیں کل کی جو تقریر تھی وہ تھوڑی سی میرے ذاتی ویو میں تھوڑی سی ڈیفیٹسٹ تھی، اور اس طرح جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح کی انہوں نے لہجہ استعمال کیا گھٹیا لوگ کا کہ جن کے ہاتھوں ہم گالیاں سنیں، یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں، اور میرے خیال سے آفتاب جہانگیر صاحب بھی، ہم عام لوگ ہیں، ہم بھی ایسی باتیں ٹی وی پہ کرنا مطلب مہذب گفتگو کے دائرے میں نہیں آتا. ایک وزیر اعظم کا ٹی وی پہ اس طرح کی آ کے باتیں کرنا اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا ایک فارمل کانورسیشن کے اندر، میرے خیال سے کہ یہ تھوڑا سا نروسنس کا جو ہے وہ ان کی شو کرتا ہے، اور تھوڑا سا ویکنس جو ہے وہ شو کرتا ہے. انسان جب کنٹینٹ ہوتا ہے، جب کانفیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ اتنا جو پھل، جس درخت پہ جتنا پھل لگتا ہے نا وہ اتنا جھک جاتا ہے. تو جب ایسا نہیں ہوتا اور تکبر سامنے آتا ہے اور اس طرح کی جو بوکھلاہٹ سامنے آتی ہے، یہ چیزیں ذرا ویکنس جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کی بھی شو کرتی ہیں اور آپ کے حالات کی بھی شو کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کانفیڈنس تھا، یہ اگر کسی کو لگ رہا ہے تو وہ فارس تھا، بٹ جنرلی ان کی جو ڈیمینر تھا اس میں ان کی تھوڑی سی ڈیفیٹ نظر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بات کی گئی کہ کرپشن جو اگر ہو رہی ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور کل پتہ چلے گا کہ ہم نیچے آئے ہیں یا نہیں آئے. میں تھوڑا سا اگر فیکٹس رکھ دوں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اینولی جو ہے وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ہے وہ اپنی لانچ کرتا ہے. 2013 میں جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں تو پاکستان کا رینک 127ویں نمبر پہ تھا دنیا میں کرپشن کے اندر، اور 5 سال ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ کرپٹ ہیں. 10 سالوں سے یہی کہا جا رہا ہے نا کہ پی ایم ایل این کرپٹ ہے. سو 127ویں نمبر سے عالمی ادارے نے ہمیں 117ویں نمبر پہ رینک کیا 5 سالوں کے اندر. تو جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے ہم 127 پہ تھے، جب ہم گئے تھے 117 پہ. جی پچھلے 3 سال کے اندر جو 2020 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہے، ہم 117 سے واپس 124 پہ جا چکے ہیں. جی اب یہ تو عالمی ادارہ ہے نا، یہ نہ میں بات کر رہی ہوں، نہ آپ کر رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی لوگ ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ کوئی چیز. سو ہم نے جو پاکستان کو 10 رینکنگ بہتر کیا تھا 5 سالوں کے اندر کرپشن میں، جن کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، جو نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے، اور وہ حقیقت پھر ٹرانسلیٹ کی ہے ہماری اکنامک پرابلمز میں، ہمارے معاشی جو ہمارا ایک بحران آیا ہے اس ملک کے اندر، اس کے اندر ہماری غربت جو بڑھ گئی، اس کے اندر وہ ساری کی ساری جو حقیقت ہے وہ ان چیزوں میں ٹرانسلیٹ کر کے مہنگائی کے طور پہ، غربت کے طور پہ سامنے آ گئی کہ آپ کی کرپشن اتنی زیادہ ہے پچھلے 3 سالوں میں بڑھ گئی کہ آپ 117 سے 124 پہ آ گئے. آفتاب صاحب کی یہ بات تو درست ہے نا کہ جو کام اگر انہوں نے اپوزیشن میں آ کے شور مچانا ہے تو آج حکومت میں موقع ہے تو حکومت میں ٹھیک کریں تاکہ آپ کو اپوزیشن میں آ کے 3 سال سے موقع ہے جی. آپ اپنے پہلے سال، حکومت کے پہلے سال میں پاکستان 3 رینکنگ گر چکا ہوا تھا کرپشن انڈیکس میں. 2019 میں ہم 117 سے 120 پہ جا چکے ہوئے تھے، 20 میں 120 سے 124 پہ آ گئے ہیں. اب 21 کا تو کل پتہ چلے گا کہاں گئے. بس اب تو کرپشن کا تو یہ وہ نہ پوچھیں آپ، جو ہے نا وہ اس کی صورتحال بہت ہی کوئی اچھے حالات نہیں لگ رہے مجھے. شہزاد ایوان صاحب، یہ معاملہ کیا ہے جس طرف پیچھے کہ عمران خان صاحب آپ کو دیکھیں طارق صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے دی بیسٹ پلیس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں آ کے اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. یہ تو انہوں نے اپنی شکست خود تسلیم کی ہے کہ پارلیمنٹ میں مجھے کوئی بولنے نہیں دیتا، لہٰذا میں نے یہ آلٹرنیٹ جو ہے ٹیلی فون والا سسٹم جو یہ نکالا ہے. اور انہوں نے یہاں پر بھی آپ کے قوم سے ایک طریقے سے ایڈریس بھی کر لیا ہے اور ایک طریقے سے انہوں نے اوائڈ بھی کر لیا ہے. لیکن ایک بات ضرور آیا ہے کہ پرائم منسٹر کا کل کا جو سیگمنٹ تھا وہ ان کی بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ملک میں ہمیں مہنگائی کا سامنا ہے، افراط زر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم عوام الناس کو ریلیف نہیں دے سکے، لیکن ہم عنقریب جو ہے جس طریقے سے 100 دن
اور ٹائم آگے دیتے رہتے ہیں کہ وہی ٹائم بڑھانے والی بات انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا 4تھا سال شروع ہو چکا ہے اور وہ گورنمنٹ میں کنٹینر پر نہیں ہے. لہذا انہوں نے کہا آنے والے وقت میں یہ عوام جو ہے ان کے لیے دودھ اور شہد کی ہم نہریں بہا دیں گے. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس طریقے سے یہ اب سلسلہ ہے وہ انہوں نے جانے کے لیے ایک بات انہوں نے جو دھمکی دی ہے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ دھمکی کیا اپنے لانے والوں کو انہوں نے دی ہے یا انہوں نے اپوزیشن کو دی ہے. تو بھائی اپوزیشن تو ان کی یہ باتیں جو بلند بات دعوے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے کبھی مرعوب نہیں ہوئی تھی بلکہ کھلے عام ان کو ناکام پرائم منسٹر ناکام اور نالائق حکومت لوگ کہتے ہیں. تو اب یہ بات لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اپنے بیک پر جو لوگ تھے ان کو انہوں نے وارن کر لیا ہے کہ بھائی اگر مجھے چلتا کریں گے تو پھر آپ لوگ پچھتائیں گے. نمبر 1. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب نے کل کا جس طریقے کا جو لوگوں کو ریپلائز دیے ہیں کسی نے کچھ پوچھا تو اس بات کو وہ گول کر گئے تو وہ عوام کو یہ بھی بتانے سے قاصر رہے کہ ہم نے آپ کے لیے کون سی پالیسی بنائی ہے اور ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ جی سر شاہد صاحب میں ذرا اس پہ آپ کا کامنٹ لے لوں. آفتاب صاحب کو کہتے ہیں یہ دھمکی دی کس کو ہے؟ اپوزیشن نے بھی آج کی کہ ریاست کو دھمکی دی ہے. کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مجھے جن کا ہاتھ سر پہ ہے لانے والے لوگ مختلف باتیں دیکھیں مجھے نہیں معلوم. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے تو نہیں معلوم کہ لانے والا کون ہے کیا ہے کیا نہیں. میں تو الیکشن میں گیا تھا سمجھے نا حافظ صاحب ووٹ لوگوں نے دیے جیتا لیکن میں نے ایک چیز اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا اور آپ جتنا مجھے جانتے ہیں یا جتنے دوست بھی جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی اس وعدے سے میں انحراف نہیں کیا. جو میری کمزوری ہے میں نے اس کا اعتراف کیا اور جو میری کوئی اچھائی ہے تو اس کا دوستوں نے اعتراف کیا. اور کمزوری یہ ہے کہ کراچی نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی نے کراچی کو وہ حق ادا نہیں کیا. اچھا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں اسے ہم حق ادا کر سکتے تھے. دیکھیں ایک یہ تھا کہ ہم کراچی کو جو اس کا ترقیاتی کام تھے کراچی کو اس کی صورتحال کو بہتر کرتے جو کہ یہ ایک بزنس ہب ہے ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کا کراچی. اس کو جس حد تک ہم بہتر کر سکتے تھے اتنا ہم نے نہیں کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کی وجوہات کوئی بھی ہو. اچھا دوسرا یہ تھا کہ ہمیں لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کرنا چاہیے تھا. میں شہادت امان صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را کراچی میں آپ نے ابھی 1400 پولیس والوں کی جابیں آفر کی ہیں اس میں کراچی کے مقامی لوگوں کو ڈومیسائل والوں نوجوانوں کو آپ جاب دیں. سندھ کے آفتاب صاحب کراچی کی نہیں ہے سندھ کی نہیں کہ ابھی تو جابز جو کراچی کی بات ہو رہی ہے میں نے تو کراچی کی آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں کہ 1400 جابز جو کراچی کی سندھ کی نہیں. سندھ تو پورے سندھ کی تو بزادہ لیکن وفاق کراچی کے لوگوں کو روزگار یا سرکاری ملازمتیں دینے میں یہ بھی ناکام رہے ہیں. اچھا یہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وفاق کسی چیز کو اناؤنس کرتا ہے تو وہ اگر 25-30 نوکریاں اناؤنس کرتا ہے تو اس میں کراچی کی سندھ کی جو ہے نا سندھ کی کہہ لیں سندھ کی 3 یا 4 ہوتی ہیں اس کو رورل اور اربن میں تقسیم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کی کے پی ٹی ہے باقی اور آپ بھائی وہ انہیں کی بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے لیے بھی آپ نے کراچی کے لوگوں کا آپ کے علی زیدی صاحب کی منسٹری کی ویکنسیاں نکلی ہیں کراچی کے لیے کوئی ویکنسیز نہیں. مطلب وہ کیونکہ وفاق کا ادارہ ہے نا تو اس کے لیے میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ ضرور ہے کہ کراچی کے لوگوں کے اندر ایک وہ ہے لیکن جہاں تک چیزوں کو بہتر کرنے کی پوری دنیا کے اندر 2 جو سیکٹر ہیں نا وہ کسی کو بھی اکنامک طور پہ پاور کرنے کے لیے وہ ایک ہے کنسٹرکشن جس کے ساتھ آپ کی 30-35 انڈسٹریز انوالو ہو جاتی ہیں اور ایک ہے موٹر انڈسٹری جس کے ساتھ دنیا میں جب 2 لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ 25-30 انڈسٹریز. یہ کہ یہ ایک مافیا تھا ریل اسٹیٹ مافیا کو اس آڑ میں فائدہ پہنچایا گیا. انہوں نے اپنا سارا بلیک وائٹ کیا. میں نے تو یہ بات کی تھی شوکت صاحب سے بھی. دیکھیں کہ ایک حل ہے میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بلیک منی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں بلیک منی کا وہ یہ ہے کہ آپ کرنسی نوٹس کو تبدیل کر دیں. کرنسی نوٹس کو ہے تو جب آپ اس کو تبدیل کریں گے تو وہ جو مٹکے کے اندر ہیں جو کہیں اور ہیں وہ سامنے آ جائیں گے وہ بینک میں چلے جائیں گے اور اس وقت ایمنسٹی دے کر جو بھی دینی ہے اور پھر کہیں کہ آج کے بعد کوئی ٹرانزیکشن. یہ کام بھی سارے آفتاب آپ نے کرنے ہم نے تو کہتے ہیں نا دیکھیں اور کر بھی رہے کوشش بھی کرتے. دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جاپان کا جب ببل پھٹا نا اکنامک انڈیا میں بھی انہوں نے جاپان کا جب اکنامک ببل پھٹا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 انڈسٹریز کو بلکہ انہوں نے تو ہر چیز کو کہا
کہ 2% پہ 1% پہ 0% پہ آپ لون لے لو لیکن کنسٹرکشن کا کام شروع کر دو, موٹر آٹو موبائلز خریدو, ٹورزم کرو, یہ کرو, تاکہ آپ یہ ہمارا سلکر چل پڑے. تو اگر کنسٹرکشن کے اندر ریل اسٹیٹ کو انسینٹیوز دیا گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. چلے میں وقفہ لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لاسٹ سیگمنٹ ہے. شیزہ صاحبہ, لانگ مارچ جو ہے 23 مارچ والا ملتوی کر دیں, 27 مارچ کو کر لیں, دہشت گردی کا خطرہ ہے, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں. دیکھیں, لانگ مارچ کا جو ڈیسیجن ہے ہماری سائڈ کے اوپر, یہ پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہے, اور جہاں تک مجھے پتہ ہے 27 مارچ کو جو ہے وہ کے پی کے بائی الیکشن, وہ لوکل گورنمنٹ کا بھی سیکنڈ فیز ہے, تو وہ تو پاسبل نہیں ہوگا. مگر جہاں تک ڈیٹ چینج کرنے کی بات ہے, یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا. پی ڈی ایم کا مشاورتی اجلاس جب ہوگا اس میں فیصلہ لیا جائے گا. میں تھوڑا سا اس کے اوپر یاد دہانی کراتی چلوں کہ ہم بھی گورنمنٹ میں تھے اور ان کا بھی دھرنا چل رہا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز امبیسڈر نے آنا تھا, پریزیڈنٹ نے, اور پریزیڈنٹ نے سوری, اور انہوں نے ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں انہوں نے لے کے آنی تھی, جس کی وجہ سے یہ تمام جو ہمارا اکانومی چلی, سی پیک انیشیٹ ہوا, بجلی کے منصوبے لگے, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ ساری اس کی بنیاد پہ ہونی تھی. اور ہم نے عمران خان صاحب کے کتنے ہی ان کو ریکویسٹ کیوں نہ بھیجی, تو ان کے جو جوابات ہیں, جو وہ کنٹینر پہ چڑھ کے تب تقریریں کرتے تھے, وہ میں چاہوں گی کہ آپ پلے بھی کر دیں, شیخ رشید صاحب کو بھی اس کی ایک کاپی بھیج دیں, اور تمام چیزیں جو ہیں, جو وہ باتیں کرتے تھے, مجھے اس طرح سے یاد بھی نہیں ہے نام, اور وہ زبان استعمال کرنا چاہوں گی. تو یہ جو ہوتی ہے نا, ایک مکافات عمل ہوتا ہے زندگی کے اندر, وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. کہتے ہیں جو اگر انہوں نے غلط کیا تو وہ آپ نہ کریں. اب میں اسی پہ آنے لگی تھی. لیکن نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا کہ 23 مارچ کو, تو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت, اگین وہی بات ہے کہ یہ نہ پی ایم, کل اجلاس بھی ہے, کل سربراہی اجلاس بھی ہے پی ڈی ایم کا, تو پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر مشاورت ڈیفینیٹلی کی جائے گی. اور اگر اس طرح کا کوئی نیشنل معاملہ ہوگا تو مجھے امید بھی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک آدھے نہ کے پیچھے کر دیا. شیزہ صاحبہ بہت اچھی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ کیا وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس کی طرف بڑھ رہے ہیں معاملات, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, نو کانفیڈنس جو بات ہے وہ نمبرز کی بات ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس از آل اباؤٹ نمبرز اس وقت ایز وی اسپیک تو ہمارے پاس نہیں ہے, مگر جس حساب سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت کے حالات خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ دے اسٹینڈنگ آن ویری تھن آئس, تقریباً 4-5 سیٹوں کا یہ مسئلہ ہے. کوئی ایک بھی ان کے اتحادی پارٹی ادھر سے ادھر ہو جائے, یا ایک گروہ پی ٹی آئی کا ادھر سے ادھر ہونے کو تیار ہو جائے, تو معاملہ اسی دن گر جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک لیکن ہمارے نمبرز نہیں پورے ہوں گے, تب تک میرے خیال سے کہ کوئی اس میں پولیٹیکل پروڈنس نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ لاتے رہیں. لیکن تیاری ہم کر رہے ہیں, اور یہ اس دن ہمیں لگا کہ ہمارا نو انشاءاللہ اسی دن لے کے آئیں. شاہزاد صاحب, نمبر پورے کرنے میں کوئی ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی پیپلز پارٹی, کیونکہ ایکسپرٹیز بہت ہے آپ کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کسی اور کو نمبر پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دبے لفظوں میں جس پی ٹی آئی والے دوست کی کوئی پریس کانفرنس, کوئی اسٹیٹمنٹ, کوئی ٹی وی شو دیکھتا ہوں, تو مجھے ان کے اندر سے وہ بات نظر آتی ہے کہ کیا وقت ہو کہ ہم ان سے جان چھڑائیں. میں تو آپ کو حافظ صاحب بتاؤں کہ مجھے تو اس حکومت کے اندر حکومت تک نظر نہیں آتی ہے. اور بات یہ ہے کہ نمبر ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو رابطے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے اس کو آپ محفوظ کریں, ہم تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہم تو ریزائن دے کر جو ہے بائی الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. تو آپ نمبرز کی بات کرتے ہیں, لیکن سلسلہ جہاں تک صورتحال چل رہی ہے تو دوست یہ دیکھتے ہیں 25 کو پی ڈی ایم ہے, 27 کو ہم ہیں, ہمارا ٹریکٹر ٹرالی احتجاج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جس کی گھن گرج نے لوگوں کے جو ہیں سر ہلا کے رکھ دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ نوبت جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی جس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس کہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, یہاں تو بڑی باتوں کی آپ بات کریں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں عوام کا انقلاب
وہ انقلاب آنے والا ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے جو اپنے لیے ہونے والا ہے، جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو راستہ نظر نہیں آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں نور عالم خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ اندر کی بات نکل کے آ گئی کہ پہلے 3 صفوں کو ECL پہ ڈال دے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ اچھا چلے آفتاب صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے جی یہ۔ اچھا دیکھیں شہادت بھائی، میں یہ تو آج تک سمجھ نہیں آئی شہادت صاحب، حافظ صاحب، شہادت صاحب آج مجھے وہ لگ رہا تھا کہ کورٹ کے اندر ہے جس طرح بھرپور طریقے سے، ورنہ نارملی دھیمے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، جذباتی ہو گئے نا آج وہ ٹریکٹر مارچ کی گھن گھرچ سے لگ رہی ہے آفتاب بھائی، کچھ امید لگ رہی ہے، کچھ امید لگ رہی ہے، اکیلا بھی بیٹھا ہوں، اکیلا بھی ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جمہوری حق ہے ان کا، یہ عدم اعتماد لے کر آئیں، یہ سب ان کا نمبر اچھی بڑی اچھی بات کی۔ اچھا نمبر بھی 2-4 نہیں ہے، 2-4 نہیں، دیکھیں ابھی یہ تھا نا فائنانس بل، اس کے اندر یہ عدم اعتماد ہی ہو جاتا نا، 146 اور 168۔ اچھا دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ پورا اپنا حق استعمال کریں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جو بات شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں، اگر تو وہ میٹنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ OIC کی میٹنگ ہے، تو پھر تو وہ انریلیونٹ ہے، اس لیے کہ جب چائنا کا صدر آیا تو ہمارا دھرنا بھی چل رہا تھا، اور ہمارا ایک لمبا دھرنا تھا اور وہ پرامن تھا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکے۔ لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ دہشت گردی اور اس میں کوئی 2-4 1-2 تو لیکن وہ اچھی بات ہے، دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے نیشنل انٹرسٹ مقدم ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ نے 23 کے بجائے 20 کر لیں۔ میں ایڈ کر لوں ذرا؟ جی شہزاد صاحب لاسٹ سینٹنس جی۔ بات یہ ہے کہ 23 مارچ کو خالی کیوں دہشت گردی؟ دیکھیں 2014 کے اندر جو ٹیررزم کے اسٹیٹسٹکس تھے they are nowhere close in 2022۔ تو جو تب دہشت گردی کے خدشات تھے، اور جس طرح ہماری انٹیریئر منسٹری ان کو سیکورٹی کنسرنز کے لیٹرز لکھا کرتی تھی، آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ 2014 میں کس طرح دو ہوتے تھے۔ دیکھیں اور بات یہ ہے کہ پھر آخر انفارچونیٹ انسیڈنٹ آف APS اس کے اوپر ہی دھرنا ختم ہوا اینڈ پہ آ کے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اس چیز سے بالکل اگری کرتی ہوں، اگر کسی نے غلط کیا تو آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو اگر نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، کسی کی زندگیوں کی بات ہے، سیکورٹی کنسرن کی بات ہے، تو اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ 23 کو دہشت گردی ہو سکتی ہے اور 22 کو نہیں ہو سکتی، تو یہ تھوڑا سا کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے نا کہ 23 کے بجائے آپ 26 کر لیں یا 27 کر لیں۔ 26 کو گارنٹی کیا ہوگی کہ نہیں؟ وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جب 26 کرنا ہے تو آپ 20 کر لیں۔ 23 کو گارنٹی ہے کہ دہشت گردی ہوگی اور 26 کو گارنٹی ہے کہ نہیں؟ خیر بات ہے کہ ہمارے ادارے دیکھیں جی، آفتاب جہانگیر صاحب، شہزاد فاطمہ صاحبہ، شہادت ایمان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔